دی علم فاؤنڈیشن والوں کا نمبر ہے؟ یہ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے جو کتاب چھپی ابھی، آپ کا نام؟ میں نصیر احمد بات کر رہا ہوں۔ میں خیرپور سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بات معلوم کرنی تھی کہ اس کتاب کے اندر جو شیعہ مذہب کی کتابوں کے آپ نے حوالہ جات لکھے ہیں، تو ان کے مصنفین کے عقائد کے بارے میں ان علماء کو اور جو یہ کمیٹی ہے ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو آپ کا ہماری کتاب موجود ہے، جی آپ کا ہماری کتاب موجود ہے۔ جی کتاب تو میرے سامنے پڑھی ہے نا۔ جی میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اس میں سے تبھی تو میں نے آپ کو جو ہے نا ابھی کال کی کہ اس کے اندر جو اس میں تو آلریڈی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الکافی کا حوالہ ہے، بہار الانوار کا حوالہ ہے، مستدرک الوسائل کا اس میں حوالہ ہے، تہذیب الاحکام شیعہ مذہب کی کتابیں ہیں بنیادی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی جس نے بیٹھ کے یہ کتاب ترتیب دی ہے، کیا ان کمیٹی میں بیٹھنے والے علماء اور فضلاء اور پروفیسر حضرات کو ان کتابوں کے مصنفین کے عقائد کا پتہ تھا کہ ان کا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے نام لکھے ہیں، اگر آپ اسے ڈائریکٹلی دیوانی جو بھی اس کا شامل تو اسے آپ ڈائریکٹلی پہلے بہتر، ہاں یہ آپ کی بات بہتر ہے۔ اس میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ شجاع الدین صاحب کا ہے؟ جی جی نہیں، آپ جو جس کی نگرانی میں یہ کتاب چھپی ہے بنیادی شخصیت، اس کا آپ نمبر مجھے دے دیں تاکہ میں ان سے معلوم کر لوں، کیونکہ اس کے اندر ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کا نام ہے۔ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے خود ویڈیوز ہیں جن میں وہ اظہار برات کرتا ہے، اور باقیوں کے میں نے بیانات وغیرہ اس طرح کے نہیں سنے۔ نہیں میں کیوں کروں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ نے اپنا نمبر دے کر گویا کہ ان سب کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے آپ نے۔ یا ایسے کریں نا، یا ایسے کریں کہ آپ جو ہے نا ایک ورقے پر یہ سارے نام جو ہے نا چھاپ کے آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پر عام کریں، اور ان کے علماء کے ساتھ ساتھ ان کے نمبرز بھی، موبائل نمبرز بھی لکھیں تاکہ لوگ ان سے رابطہ کر کے اپنی تشفی کریں۔ دیکھو نا، دیکھو بھائی، دیکھو بھائی، ایک بات ہے نا کہ ایک مذہب ایسا ہے کہ جس مذہب میں موجودہ قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر وہ مانتے ہیں تو وہ ناقص مانتے ہیں، محرف مانتے ہیں، اور آپ نے جن کتابوں کے حوالہ جات اس کے اندر دیے ہیں، کافی کلینی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، بہار الانوار آج کل کا جو چھاپا ہے اس کا 100 جلدوں پر مشتمل ہے، مستدرک الوسائل پرانا چھاپ اس کا 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور نیا چھاپا 20 کے قریب آیا ہے اس کا۔ نوری تبرسی وہ حرامی کافر ہے جس نے پوری 600 صفحات پر کتاب لکھی تحریف قرآن پر، اور اماموں کی روایتیں اس نے لکھی ہیں۔ ایسے کافر کا حوالہ اس کتاب میں ہے۔ ہم ایمان والوں کا ایمان جو ہے نا وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم رد کریں اس کے۔ یہ آپ دھوکہ کیوں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو دے رہے ہیں تحریف مطالعہ قرآن کے نام پر کافروں کی کتابوں کے حوالے لکھ کر؟ اور یہ اصول کافی کلینی کے لکھنے والا محمد بن یعقوب کلینی وہ کافر ہے جسے خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تحریف قرآن کا قائل تھا۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں بھائی، آپ ایمانداری سے بتائیں، جو شخص تحریف قرآن کا قائل ہو، کیا اس کی کسی عبارت کو اس کی کتاب کی کسی جو ہے نا چیز کو مسلمانوں کی کتاب میں نقل کیا جا سکتا ہے، یا اس کی کتاب کو مسلمانوں کی کتاب سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، برابری میں رکھا جا سکتا ہے؟ آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، آپ کا وہ سنت بالکل صحیح ہے، میں آپ کے پاس ضرور اتفاق کروں گا، لیکن ایک ادھر میری آپ سے ہمدرد ایک بات یہ کہ دیکھیے میں تو عالم نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ جو فیصلے ہیں یہ سارے۔ چلو بس آپ عالم نہیں ہیں تو آپ سے میری بات بھی بحث بھی نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض آخر میں رکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ان کے نگران کا نمبر جو ہے نا مجھے ضرور بھیجیں تاکہ میں ان سے پوچھوں۔ جی میں آپ کو بتا میں اگر حوالہ جات دیکھیے
تو تقی عثمانی صاحب کے بھی نام ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی اس میں نام ہے, منگل صاحب کا نام ہے, منیب الرحمان منظور مینگل صاحب نے منظور مینگل صاحب نے تو انکار کیا, تقی صاحب کا نام نہیں ہے اس کے اندر. میرے پاس جو ہے نا حصہ ہفتم پڑا ہے میرے سامنے. دیکھو یہ میں آپ کی دیکھو نا, میں آپ کی ان باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ اپنے پاس ایک ریکارڈ کے طور پر محفوظ رکھوں گا, اور میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ جو شخص خود تحریف قرآن کا قائل ہے, وہ میرے الزام اس پر میرا نہیں ہے, اس کے مذہب کے علماء مفسرین خود نام لے کر لکھ رہے ہیں کہ یہ شخصیات تحریف قرآن کی قائل ہیں. اب الکافی کا حوالہ اس کتاب میں ہے, اس کا مصنف تحریف کا قائل ہے. بہار الانوار کا اس کتاب میں حوالہ ہے, اس کا مصنف میرات العقول میں صاف لکھتا ہے کہ اگر تحریف قرآن کی روایتوں کو چھوڑتے ہیں تو امامت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا, امامت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کتاب کے اندر مستدرک الوسائل کا حوالہ دیا ہے, نوری طبرسی ملعون کافر, وہ بھی تحریف قرآن کے اوپر 600 صفحات پر کتاب لکھ چکا ہے, وہ ابھی بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر, اور شیعہ انٹرنیٹ جو ہے نا اس پر آن لائن لائبریری میں وہ کتاب پڑھی ہے, ابھی بھی پڑھی ہے. اچھا چلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ آپ ایک ملاقات میں بھی علماء کرام ہمارے ہیں جن کا بیچ میں آپ نام لیتے ہیں, ان سے آپ ایک ملاقات کریں تھے. آپ ہمیں ایک واٹس ایپ پہ میسج کریں, کیونکہ میں نے تمام علماء کرام سے ملاقات کر لی ہے جن کا آپ نے اس پہ حوالہ دیے تھے کہ یہ کامنٹس ہیں, برائے مہربانی اس کو ٹھیک کریں. آپ ایسے کریں, میں جو ہے نا مولانا مینگل صاحب کی یا دوسرے علماء کرام کی جو ہے نا ملاقات کی حامی تو نہیں بھر سکتا, لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو شیعہ مذہب کا علامہ لکھا ہوا ہے نا, شیخ محمد شفا نجفی, آپ اس کا مجھے نمبر کہیں سے بھی لے کر دیں, اسی نمبر پر سینڈ کریں, میں ان سے رابطہ کر کے ان کی کال ریکارڈ کر کے ان کا مذہب ان سے معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا. اگر یہ کہیں کہ تحریف قرآن کا قائل جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے, تو پھر آپ نے تو قدم اٹھانا ہوگا نا, ان کتابوں کا نکالنا ہوگا نا, ان کے حوالہ جات اور ان کے نام نکالنے لازم ہوں گے آپ کے اوپر. وہ تو ان لوگوں سے آپ کو مل جائے گا نا, وہ ہم سے لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ مدارس میں چاہیے, نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, یہ علم فاؤنڈیشن والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کے نام انہوں نے لکھے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ منظور صاحب سے آپ ملے ہیں یا نہیں ملے, ایسے ہی نام لکھ دیا ہے. آپ ابھی تقی صاحب کا نام لے رہے تھے, مولانا تقی صاحب کا اس میں نام ہی نہیں ہے. یہ پوری لسٹ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. لیکن سر اگر پورے پاکستان میں کروڑ سے زیادہ اگر آبادی ہے, 30 کروڑ کی آبادی سے اگر کسی کا ٹیلی فون نمبر مانگے تو سر یہ میرے ساتھ, میں آپ کو 30 کروڑ کی نمبرز نہیں مانگ رہا, میں کہہ رہا ہوں جن کی نگرانی میں کتاب آپ نے چھپوائی ہے, لکھوائی ہے, کم از کم ان میں سے 1-2 کا نمبر مجھے دیں. ان کے پاس چلے جائیے نا. میں نہیں جاؤں گا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, علم فاؤنڈیشن والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ مجھے اس مسئلے, اس سوال کا مجھے جواب علم فاؤنڈیشن والوں سے لینا ہوگا. علم فاؤنڈیشن والے مجھے اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. پھر یہ مجھے لے جائیں ان علماء کے پاس. اس لیے مجھے بتائیں جی, آپ کا کہاں سے تعلق ہے, کون سے؟ میں ضلع خیرپور سندھ سے بات کر رہا ہوں, ضلع خیرپور سندھ سے. ضلع خیرپور سے کون سے مدرسے سے ہیں؟ جی, میں بیٹھا ہوں ابھی جو ہے جامعہ حیدریہ کے اندر. نہیں, آپ یہاں پہ کیا ہیں؟ جامعہ حیدری میں کیا ہیں آپ؟ میں جامعہ حیدریہ میں پڑھاتا ہوں, استاد ہوں. جامعہ حیدری میں آپ پڑھاتے ہیں جی. اور آپ کا کیا ہے متعلق فکر؟ میرا مکتب فکر اہل سنت والجماعت مسلمان ہوں. ہاں صحیح, ایک سیکنڈ میں ذرا نوٹ ڈاؤن کروں گا. آپ اہل سنت جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ جی. اور کیا نام ہوتا ہے آپ نے؟ نصیر احمد. نصیر احمد. جی. نصیر احمد. اور آپ کے مدرسے کا نام؟ جامعہ حیدریہ. جامعہ حیدریہ. جی. اچھا دیکھیں نصیر بھائی, آپ سیدھا جو وہ ہے نا اپنا دارالعلوم, جی دارالعلوم ہے نا, آپ دارالعلوم میں پورے پاکستان کے جو مفتی اعظم ہیں مولانا تقی قوم صاحب, تو میرا مشورہ ہے کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ لے کر ان کے پاس جائیے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ ان سے تصدیق کروا کے دیں گے مجھے. پھر میں یہاں مفتی صاحب کا نام ہے ہی نہیں,
مفتی تقی صاحب کا نام یہاں ہے ہی نہیں، دارالعلوم کراچی کا نام ہی نہیں ہے سکندر میں۔ آپ آگے بڑھیں مفتی کہیں منیب الرحمان صاحب۔ کہ یہاں دیکھو نا، جن کی نگرانی اور جن کی جو ہے نا جو مدیر ہیں اس کے، ان کے اندر اس کا نام ہی نہیں ہے۔ سر آپ آگے پڑھیں نا، آپ نے پورا پڑھا ہی نہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ ابھی یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے میرے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کا کوئی، اب میرے اس اعتراض کرنے کے بعد یہ جو میں نے اعتراض کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنے بھی شیعہ مذہب کی کتابوں کے نام اور حوالہ جات ہیں، الکافی ہے اور مستدرک الوسائل ہے اور اسی طرح بہار الانوار ہے، ان کے مصنفین کے عقائد ان کو آپ بتائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے مصنفین وہ ہیں جن کے بارے میں، ایک میری بات سنیں نا، میری بات سنیں ایک منٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں، ان کے مذہب کے خود جو بڑے بڑے محققین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کے یہ علماء تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ جو تحریف قرآن کا قائل ہو وہ مومن کیسے ہے بھائی؟ جو تحریف قرآن کا قائل ہو وہ اہل ایمان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ اور اس کی کتاب اہل ایمان کی کتابوں کے برابر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ میں یہی آپ کہہ رہا ہوں، وہ بالکل جائز ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہوں، آپ نے جو پڑھا ہو ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس میں کہیں پہ اگر اصلاح کی کوئی چیز ہے ایسی تو آپ کی مدد سے وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، میں نے آپ کو کال مدد کی وجہ سے کیا، ورنہ میں تو ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتا تھا، ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے علم فاؤنڈیشن والوں کی جو ہے نا ٹھوکائی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا۔ میں نے صرف یہ کیا کہ بھائی نمبر مل جاتا ہے تو میں ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر کے ان تک اپنا درد دل پہنچانا، اپنی تحقیق پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ بھی میری اس بات کو آپ ابھی ریکارڈ کریں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، میری ایک بات سنیں گے؟ آپ ایک کام کریں، آپ نے جو باتیں مجھے بولی ہے نا، آپ یہی مجھے نا واٹس پہ میسج کر دیں، میں آپ کا پیغام ہمارے جو بڑے عالم حضرات ہیں نا، صحیح ہے، ان تک فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، پھر جو بھی رقبہ آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں واٹس ایپ کر دوں گا، میں انشاءاللہ یہ پوری پی ڈی ایف ان کے عقائد و نظریات کی بنا کر وہ آپ کو واٹس ایپ کروں گا کہ ان کتابوں کے مصنفین کے اوپر ہمارا الزام نہیں، بلکہ خود ان کے مصنفین نے لکھا ہے یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کروں، آپ میرے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بالکل آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ سے تو اختلاف نہیں ہے نا ہمارا کوئی بھی۔ علم کے معاملے میں چھوٹا ہوں کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں، آپ بالکل مجھے اپنی چیزیں فارورڈ کریں، ٹھیک ہے، میں آپ کو واٹس ایپ میں آپ کو فارورڈ کروں گا تو ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، کہیں اصلاح کی ضرورت ہوگی تو ضرور اصلاح کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی امید یہی رکھتے ہیں آپ کے اندر کہ انشاءاللہ آپ اصلاح کرو گے۔ میں یہ پی ڈی ایف بنا کر ان کے عقائد آپ کو بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔